پہلے ذرا بیسک سوال سے شروع کرتے ہیں کہ یعنی صاحب وے فارورڈ اگر ٹیمپریچر کو نیچے کرنا ہے تو وہ کیا ہے؟ میں ان سے بھی یہ سوال پوچھوں گی کیونکہ کرنا تو ہے یہ ایسے ملک نہیں چل سکتا، اس طرح سے کانفرنٹیشن سے، اس طرح سے پولرائزیشن سے کوئی نہ کوئی ملک کو آگے چلانے کی صورتحال تو چاہیے ہے جہاں پہ ٹیمپریچرز پیچھے ہوں، پولیٹیکل سپیس کریٹ ہو، ایک حکومت ہو، ہیلدی اپوزیشن ہو، نظام آگے چلے. کیا ہوگا، کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عاریہ صاحبہ بہت شکریہ اپنی شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے میرا خیال ہے اگر آپ ملک دشمن زبان استعمال کرنا چھوڑ دیں تو دیٹ وڈ بی اے گڈ اسٹارٹ. اگر آپ جیل میں بیٹھ کے اور آپ اپنی خیبر پختونخوا کی حکومت کو استعمال کر کے مستقل افواج اور ریاست پر حملے جاری رکھیں گے تو پھر پولیٹیکل درجہ حرارت کم نہیں ہوتی. اگر آپ سیاست کا لبادہ اوڑھ کے وہی کام کریں گے جو اگر کوئی اور شخص کرتا تو ہم سب کہتے ہیں کہ یہ شخص کیوں آج چل پھر رہا ہے یا یہ بات کیوں کرنے دی جا رہی ہے، تو پھر تو درجہ حرارت نیچے نہیں ہوگا. آپ یہ تو کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی ذہنی مریض کیوں کہتا ہے، مگر آپ اگر وہی بات کریں اور آپ وہی بات ہر دن کریں اور آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی ہو اور آپ کی جماعت کے بھی اکاؤنٹ سے ہو اور آپ کے لوگ روزانہ اس کو لے کر آگے چلیں بھی اور آپ خیبر پختونخوا میں بھی سی ایم اسی کام کے لیے لگائیں جس ٹائم پہ ایک جنگ کی حالت ہے، تو پھر درجہ حرارت کم نہیں ہوتی. بنیادی بات یہ ہے کہ سیاست اپنی جگہ، مگر یہ چیزیں سیاست سے بیونڈ ہیں. یہ چیزیں کرنے کی کسی شہری کو فرینکلی زیب نہیں دیتا اور کرنے کی اجازت نہیں ہو سکتی، نہ مجھے ہو سکتی ہے نہ کسی اور کو ہو سکتی ہے. تو یہ تفریق کرنا ضروری ہے، بیکاز کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ اپوزیشن ہے یا چونکہ ایک سیاسی جماعت ہے تو اس کو یہ بات کرنے کا ایک حق ہے یا یہ باتیں وہ کر رہے ہیں تو وہ تو اس میں کیا حرج ہے، آپ ان کو یہ بات کرنے دیں. نہیں، حرج ہے، یہ بات نامناسب ہے. اگر آپ آج بیٹھ کے خیبر پختونخوا میں ایک خیبر پختونخوا کا سی ایم بیٹھ کے یہ بات کرے گا کہ دہشت گردی کا الزام اپنی افواج پر لگانا شروع کر دے گا تو مودی اس زبان کو لے کے FATF جائے گا، تو یہ نامناسب ہے، یہ ناقابل قبول ہے، یہ کسی بھی ملک میں ناقابل قبول ہوگا. تفریق میرے خیال سے کل کی پریس کانفرنس میں یہ ایمفسائز کی گئی تھی. ہم نے یہی کہا تھا آپ سے کہ جب آپ IMF کو چٹھیاں لکھ کے کہیں گے کہ ملک کو ڈیفالٹ ہونا چاہیے یا اپنے ملک میں آپ ریمیٹنسز نہ بھیجیں یا آپ سائفر لہرا کر کہتے ہیں کہ جی ہم ڈپلومیٹک ریلیشنز کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر تو درجہ حرارت کم نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ قابل قبول ہو سکتا ہے. باقی دیکھیے، آپ اپوزیشن، آپ خیبر پختونخوا میں حکومت ہیں، آپ قومی ایشوز کے اوپر، آپ فائنینشیل ایشوز کے اوپر NFC میں ڈسکشن چل رہی ہے، وہ آپ کا حق ہے. آپ قومی اسمبلی میں آئیں، آپ سینٹ میں، ہم بار 6 مہینوں سے کم از کم جی میں ٹاک شوز پہ آ کے ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ قومی اسمبلی پہ آ کے ہماری پالیسیز پر تنقید کر سکتے ہیں. لیڈر اپوزیشن تو نوٹیفائی کر دینا، مطلب وہاں پہ بھی آپ نے اسپیس ان کو دینی ہے تو وہ آئے نا. نہیں، اچھا چلیں، سینٹ میں ہیں، قومی اسمبلی میں ممبران ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹیز میں یہ نہیں آتے. جعفر ایکسپریس حملے کے بعد یہ نہیں آئے، آپ کو یاد ہے سیکیورٹی بریفنگ ہوئی تھی. دہشت گردی میں فرنٹ لائن ہے خیبر پختونخوا کی حکومت، وہ شخص جیل میں بیٹھا ہوا جی جب تک اس کی رہائی نہیں ہوگی. آپ کی جو بات ہے اس کا لیول اب یہ ہے کہ ذمہ داری جو ہے یہ اپوزیشن، میرے خیال سے جی بالکل نہیں، صرف اپوزیشن پر نہیں ہے اور صرف گوہر خان تک محدود نہیں ہے. دیکھیے یہ بات اگر آپ چاہتے ہیں نا واقعتاً تو ان باتوں پر وہ شخص اڈیالہ میں جس کے اکاؤنٹ سے آپ ٹویٹ کرتے ہیں پھر اس کی ایک سٹیٹمنٹ دلوائیں کہ دیکھیے معافی مانگے اس زبان کی. دیکھیے آپ کی یہ آپ کا اگر یہ خیال ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھ کر روزانہ اس طرح کی زبان ایک جنگ کی حالت میں اپنی افواج کے خلاف استعمال کریں گے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گیون ہے کہ آپ کی افواج جنگیں لڑیں گی بھی، جیتیں گی بھی اور آگے اسی طرح لڑتی بھی رہیں گی اور آپ ساتھ ساتھ اندر سے اس کو کھوکھلا کرنے کی کوششیں بھی جاری رکھیں گے، یہ نہیں سسٹین. نہیں تو آپ پہ ذمہ داری جو ڈالتے ہیں PTI وہ کہتے ہیں جی آپ غیر سیاسی لوگوں کو جب ملنے ہی نہیں دیں گے اندر سے اور آپ جب ملاقاتیں کرنے ہی نہیں دیں گے تو پھر آپ کس نہیں. چلیں جب ملاقاتیں ہو رہی تھی پچھلے سال ہو رہی تھی، گلا کرتے ہیں نہیں ملاقاتیں ہو رہی تھی تو اس ٹائم پر کون سا اس میں کوئی مومنٹم میں کمی تھی یا بھی ملاقات کر کے آئے. چلیں ملاقات نہیں بھی ہو رہی تو عمران خان صاحب کا ہر دوسرے تیسرے دن ٹویٹ تو آ رہا ہے نا ظاہر رگلتے ہوئے، کیا اس میں آپ کو کوئی بہتری نظر آئی کہ اس کے اندر کوئی اسٹیٹسمین شپ یا ملک کی بات یا چلیں جنگ جیتنے پر ہی قوم کو مبارکباد یا کوئی دہشت گردی پر حملہ ہے تو اس کے اوپر اظہار افسوس اور اپنے جوانوں کی دلیری یا ان کی بہادری کے اوپر کوئی یہ کامنٹس کیوں نہیں آتے؟ نہیں تو آپ پولیٹیکل سپیس دے رہے ہیں ان لوگوں کو. نہیں آپ کے سامنے ابھی جو وزیر اعلیٰ ان کا بننا تھا اس سے پہلے ہمیں دیکھا وفاق نے کس طرح سے کہا کہ بھئی یہ اس پہ اپوزیشن ہوئی، وہ بعد میں وزیر اعلیٰ بن گیا ان کا. نہیں دیکھیے آپ لیکن جس طرح کی جو ایک کنفرنٹیشن دونوں طرف سے ہے نا، وفاق اور صوبہ دونوں کے درمیان اس وقت لوسٹ اعتماد کا فقدان ہے نا. نہیں دیکھیے اعتماد کا فقدان اور سیاسی پالیسیز پر تفریق ایک اور چیز ہے، یہ اس سے بیونڈ ہے. دس از دا ڈسٹنکشن کہ آپ اپنے جوانوں اور اپنی افواج کے اوپر جب روزانہ حملہ کریں گے، آپ روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ کی سنگل پالیسی سیاسی حکمت عملی اگر یہی ہے اور پھر آپ نے انہی دنوں کے اندر خاص طور پہ ان دنوں کے اوپر اگر آپ نے جا کے بھارتی میڈیا پر جا کر انٹرویو کر کے یہ باتیں کرنی ہے، واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو اچیو؟ دیٹ واز ویری ایل ایڈوائز.